آپ سزا دے دیں, لوگوں کو پھانسیاں بھی دے دیں, لیکن آپ کا جو پبلک امیج ہے وہ تباہ برباد ہو گیا. پاکستان میں وہ لوگ ہیلم آف دا افیئر پہ بیٹھ گئے ہیں کہ جن لوگوں کو نہ پاکستان کے عوام کا پتہ ہے, نہ پاکستان کی زندگی کا پتہ ہے. اب ان کو کوئی کریانے کی دکان کھولنی چاہیے. دے ہیو نو رول ان دا پالیٹکس. یہ وہ تمسخر ہے جو پوری زندگی آپ کا پیچھا کرے گا. بشار الاسد کو ایران بھی سپورٹ کرتا تھا اور روس بھی سپورٹ کرتا تھا. نصیریوں کو شیعہ کافر کہتے ہیں, شیعہ بھی کافر کہتے ہیں, سنی بھی کافر کہتے ہیں. روس کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دے آر ناٹ مسلم. ٹرمپ جو ہے یہ ایونجلسٹ کرسچنز ہیں, جو کرسچن زائنزم جس کو کہتے ہیں, ان کی پوری سپورٹ کے ساتھ برس اقتدار آیا. حضرت عیسیٰ کی جو واپسی ہے وہ اس وقت ہوگی کہ جب یہودی جو ہیں وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. السلام علیکم ناظرین, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا, اور اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ وہ سلطانی گواہ کے الفاظ تھے جس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر قہر نازل ہو, تو اس نے کہا میں احرام میں ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا. پتہ چلا کہ وہ سلطانی گواہ عدالت کی اجازت کے بغیر عمرہ کرنے پہنچے ہوئے تھے, اور اس وقت اس کیفیت میں وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو. اس سے دو چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا اخلاقی اسپیکٹ یہ ہے کہ شاید اسے بھی یہ لگتا ہے شاید وہ کیسز جھوٹے تھے, اور یہ وہ سلطانی گواہ تھے جو اس دن 9 مئی کے واقعے سے پہلے ٹیبل کے نیچے چھپ کر سن رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے پلاننگ کی ہے 9 مئی کی. تو اس کے قانونی اثرات کیا ہوں گے, اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے. اور ساتھ میں ہم بات کریں گے ابو بکر الجولانی کی کہ 700 افراد کی اموات کے بعد سیریا اور اسرائیل کے درمیان, بلکہ سیریا کے اندر موجود جو ڈیفرنٹ سپلنٹر گروپس ہیں ان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور سیز فائر ہو چکا ہوا ہے. ابو بکر جولانی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ امریکی حمایت یافتہ آدمی ہیں, پہلے شاید ٹیررسٹ بھی تھے. تو اس میں کتنی صداقت ہے, اور دروز اسرائیلی دروزوں کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم ورحمۃ اللہ. سر یہ جو مجھے بھی قسم دلوائیں گے سر دیکھیے, ہم نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. وہ شرن جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جھوٹ بولنے والا فاسق, فاجر, ظالم اور لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر. کسی اور پر اللہ نے اتنی شدید لعنت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے نا, اس کے جو اس کی فرشتہ اتنی بدبو ہوتی ہے, کئی فرسنگ فرشتہ. ایک اور چیز آپ فرمایا, 1 میل کا غالباً ذکر ہے, کئی فرسنگ آپ نے کہا, فرسنگ میلوں سے بھی زیادہ. ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, آپ نے فرمایا, آپ سے پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. مومن فلاں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. فرمایا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک اتنا بڑا ٹیسٹ ہوا ہے اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر, 9 مئی ٹرائل کے اندر, کہ 9 مئی ٹرائل کا پورا ڈھانچہ جو ہے یہ دھڑام سے گر گیا. اچھا. اور دھڑام سے گرنے کی ایک وجہ ہے کہ آپ سزا دے دیں, لوگوں کو پھانسیاں بھی دے دیں, لیکن آپ کا جو پبلک امیج ہے وہ تباہ برباد ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں یہ پبلک امیج کیوں برباد ہوتا ہے. یہ پبلک امیج اس وقت برباد ہوتا ہے کہ جب جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا, اور کچھ لوگ بذات خود اپنے آپ کو بہت زیادہ ماچو سمجھتے ہیں, عقل مند سمجھتے ہیں, سب کچھ سمجھتے ہیں, جب وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 30-40 سال سے پاکستان کی پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے اس لیے کولیپس کر گئی ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ ہیلم آف دا افیئر پہ بیٹھ گئے ہیں کہ جن لوگوں کو نہ پاکستان کے عوام کا پتہ ہے, نہ پاکستان کی زندگی کا پتہ ہے. سر آپ تو گورنمنٹ کا پارٹ رہے ہیں, آپ نے تو سیورل انویسٹیگیشنز کنڈکٹ کی ہوں گی بطور ڈی سی, اے سی. جس طرح کی یہ 9 مئی کے ٹرائل میں انویسٹیگیشنز کنڈکٹ ہو رہی ہیں, جس طرح جرح ہونے کے بعد چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ اس سے زیادہ مطلب دیکھیں تباہی ہو نہیں سکتی کسی ملک کی. 1977 میں آئے تھے نا اپنا ضیاء الحق صاحب حضرت جو تھے, تو ضیاء الحق نے امیر المومنین ایک شیلڈ اپنے پاس رکھی تھی. شیلڈ تھی اس کی کہ وہ جو لوگ تھے نا اس کے پولیٹیشین تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو مجلس شورا تھا اس کا سربراہ کون تھا؟ خواجہ آصف کے وارث خواجہ صفدر صاحب. اچھا. بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے بڑے. مفتی محمود صاحب نے خط لکھا تھا کہ ہمارے بغیر آپ وزارت کیسے بنا رہے ہیں, ہمیں وزارت میں شامل کرنا. سارے جماعت اسلامی کے 2 وزیر تھے, پروفیسر غفور اور محمود اعظم فاروقی. یہ سارے اس نے اس وقت تک رکھے جب تک اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دینی.
ٹھیک ہے. کہ اس کو پتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی میں رد عمل ہوگا تو مجھے روکنے کے لیے ایک شیلڈ چاہیے. تو انہوں نے باقاعدہ ایڈوکیٹ کیا, سب کچھ کیا. ہم اس کو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, اس دن اس کو پھانسی ہوئی ہے, مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک سناٹا تھا پورے ملک, لیکن بولا کوئی نہیں. اس کے باوجود بھی اس نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جن کو اس کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا. اسی لیے اس کی جو زندگی میں, اسی کی زندگی کے اندر اس کا معاملہ جو تھا وہ ڈکلائن میں آ گیا. مشرف نے ایک اور حرکت کی. مشرف کا جب مارشل آیا تو مشرف نے کہا کہ نہیں, ہم براہ راست جو ہے ان کو جا کے نا ان کو دیکھیں گے. تو اس نے مانیٹرنگ ٹیمیں لگانا شروع کر دیں. اچھا. اب مانیٹرنگ ٹیموں میں ہوتا یہ تھا کہ ایک جو ٹکٹ گھر ہے نا ریلوے کا, اس کے بھی ایک صوبیدار صاحب کھڑا ہوتا تھا, مانیٹر کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے. اب ہوتا پتہ کیا ہے کہ مثلا صوبیدار صاحب کھڑا ہے, ایک آدمی جو ہے وہ اپنا ٹکٹ لینے آیا, تو اس نے کہا جی 5,000 کی ٹکٹ ہے, تم 500 روپیہ مجھے دے دو. تو صوبیدار نے اس کو پکڑا. پھر ایسا ہوا کہ صوبیدار چونکہ وہاں کھڑا تھا, صوبیدار کے کزن نے کہا سر ٹکٹ تو لایا تھا. تو اس نے کہا یار میرا بندہ آ رہا ہے. جب اس سے میرا بندہ آ گیا تو 500 روپیہ بھی آ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ پورے ملک میں یہ چیزیں شروع ہو گئیں. 1973 کے اندر جب ملیشیا بنی ہے وہاں, جسے ایف سی کہتے ہیں, فرنٹیئر کانسٹیبلری, تو انہوں نے بھٹو سے کہہ کے اینٹی اسمگلنگ ڈیوٹیز لے لی. ٹھیک ہے. اب اسمگلنگ میں ایک میں بارڈر پہ رہا ہوں, پوسٹڈ چمن میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں اور چاگی میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں. چفتان کا بارڈر ہے اور چمن کا بارڈر, دونوں میں نے میرے دیکھے ہیں. وہاں 5-6 آرگنائزیشن ہوتے ہیں. نمبر 1 FIA کی پوسٹ ہوتی ہے وہاں پر, کسٹم کی پوسٹ ہوتی ہے. نمبر 3 اس کے بعد لیویز کی پوسٹ ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ساتھ کچھ ہوتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ملیشیا کی پوسٹ بھی آگے. تو ہوا یہ کہ وہ جو بندہ یہاں سے لے کے جاتا تھا نا اپنا کیا نام ہے آٹا اور چینی اور دال اور چائے کی پتی, وہ جہاں باقیوں کو دیتا تھا وہاں ان کو بھی دینا شروع کر دیا. اور جو بندہ پٹرول لے کے آتا تھا اس نے باقیوں کو بھی دیتا تھا, تو ان کا لائنس شیئر شروع ہو گیا اس طرح. اب انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ہر جگہ اپنی عقل کل ثابت کرنا چاہتے ہیں. مشرف دور میں انہوں نے واپس لے لیا. سال ایک انہوں نے دیکھا, یعنی حالت یہ تھی کہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ ریجیمنٹڈ لیبر جو ہے نا اور عام لیبر میں فرق ہوتا ہے. میں ڈائریکٹر جنرل تھا وومن ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ویلفیئر, تو اچانک ایک کرنل صاحب جو تھے وہ آ گئے انسپیکشن, رجسٹر پورا لسٹ دیکھی. ایک کسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا PN جو تھا وہ نہیں تھا وہاں. ٹھیک ہے. یہ کدھر گیا؟ میں نے کہا پوچھ لیتے ہیں. میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بلایا, انہوں نے کہا صبح آیا تھا, اس نے کہا کہ میری والدہ جو ہے بیمار ہے, اس کی دوائی لینے جانا ہے میں نے ہسپتال. بڑی خوبصورت ویسے تمید بانی, مجھے آدھے درمیان تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ٹاپک کدھر جا رہا ہے, لیکن اب آپ نے اس کو بڑا زبردست. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تباہی ہوئی کہاں ہے. ٹھیک ہے. وہ چلا, اس نے کہا جی کہ آپ کمال کرتے ہیں, اس کو چھٹی دے دی آپ نے. اتنے میں وہ بیچارہ بلوچ آدمی وہ اپنا پگڑی سنبھالتا, اس کا نوکری گئی, کرنل صاحب آ گیا, نوکری ڈرتا بھاگتا پہنچ گیا, آ گیا اس کو پکڑا. اس نے تم کدھر گیا تھا؟ میں کہا میں سب والدہ کی دعائیں لینے گیا تھا, وہاں پر والدہ بیمار ہے. اچھا تم شام کو کیوں نہیں جاتے؟ اس نے شام کو ڈاکٹر ہے, پیسے لیتا ہے. صبح اسپتال جاتا ہوں, سوشل ویلفیئر کا جو SO ہے, ٹھیک ہے, SWO جو ہے, وہ مجھے دوائی بھی لے کے دیتا ہے, سب کچھ دے گا. تمہیں پتہ ہے ہمارا جوان ہنگو سے آتا ہے, ہمارا جوان چکوال سے آتا ہے, وہ یہاں ہوتا ہے اور اپنی اس کی ماں کا جو علاج ہے وہ نہیں کر سکتا, وہ اس کو دیکھتا رہتا. اس نے پگڑی اتار دی جب لوگ چاہتے ہیں, ایسے پگڑی پاؤں میں رکھی کہ سر ہماری ماں کا علاج CMH میں کراؤ, ہمارا تنخواہ تم کو بخش. اچھا. میں نے کہا بات کرو. میں ہیلتھ سیکٹری تھا اس وقت زمانے میں, آگے ہسپتال بہت گندا ہے, یہ آپ ہمارے ہسپتال دیکھیں. میں نے کہا میری بات سنیں, آپ کے پاس ہسپتال میں جو CMH میں لوگ آتے ہیں, وہ جو پاپولیشن آتی ہے اس کے گھر میں آپ DDT بھی پہنچاتے ہیں, اس کے کپڑے دھوبی سے دھلتے ہیں. میرے پاس وہ آتا ہے جس کو 6 مہینے نہانا بھی نہیں ہوتا نصیب ہوتا. وہ پاپولیشن آتی ہے جس کو کھانا کا نصیب نہیں ہوتا. وہ پاپولیشن آتی ہے جس نے زندگی کے اندر اس وقت بیمار ہسپتال میں آتے ہیں جس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی موت نزدیک آ رہی ہے, تب کہتے ہیں یار اب چلے جاؤ ہسپتال کے اندر, وہ بھی سرکاری ہسپتال. اب یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں ہوا ہے کہ جو ایک ڈپٹی کمشنر اگر بناتا نا یہ سارا کچھ, اس کی عقل کام کر رہی تھی, تو اس کو پتا ہوتا کہ یار میں نے کل اسی دفتر میں بیٹھنا ہے, دوبارہ آنا ہے, نہیں دفتر میں بیٹھنا ہے. میرے پاس اگلے دن لوگ انویزیبل جب آپ آرڈرز دیتے ہیں نا کہ تم یہ کرو, تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل اینڈ یو آر ناٹ. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر بےزتی ہوتی ہے تو ہو جائے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس تھا وہ کس نے بنایا تھا؟
سول اتھارٹی. ٹھیک ہے. اتنا مضبوط کیس ہے, جو مرضی کہہ لیں اس کے اوپر, جو مرضی کہہ لیں اس کے اوپر کہ یہ کیس جو ہے یہ مضبوط نہیں ہے, یہ فلاں ہے, جو جوڈیشل مرڈر ہے, لیکن آپ اس کی پوری کی پوری اس کی کانسپریسی تھیوری, کانسپریسی کی ڈیفینیشن, اس نے کیا کیا, کیسے کیا, باقاعدہ انہوں نے وعدہ ماف خواہ جو بنائے جتنے بھی تھے انہوں نے ثابت کر دیا, اور کہ اس کیس کے اندر کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بیسیکلی ایک آدمی کی بحث پہ ہوا ہے, کیونکہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی احمد رضا قصوری کے ساتھ ان پولیس والوں کی, وہ جو 4 عباس وغیرہ جو تھے نا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک تو یہ کہ آپ نے وہاں سے وہ بنا. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تقریریں, وہ سارا کچھ, وہ اس کے اسٹیٹمنٹس, ان کو ضرورت نہیں پڑی تھی کہ سپاہی جو ہے وہ میز کے نیچے گھسائیں, وہ بھی میز جس میں سب کچھ نظر آ رہا ہے, وہ پتہ نہیں بلی نظر آ جاتی ہے. دیکھیں یہ بیوقوفی ہے نا, یہ بیوقوفی کس نے کروائی اور کس نے کی. میں آپ کو کل بتایا تھا کہ پاکستان میں ایڈمنسٹریشن اب اس وقت آپ کی ہنسی اڑوانے کے لیے پوری تیار ہو چکی ہے کہ دیز پیپل آر سو انکمپیٹنٹ. اب آپ ہوشیار رہیں آگے ہوتا کیا ہے. اس کے اوپر جو یعنی آپ یہ لوگ کہتے ہیں وہ ریفر نہیں ہوتا کہ اس کیس بے شمار جگہ ریفر ہوتا ہے, جو ان کا یہاں کا فیصلہ وہاں پر. اگر وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نسیم حسن شاہ کا جو ایک بیان ہے, نسیم حسن شاہ نے بنیادی طور پہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم ایسا کرو کہ اس سے کیپٹل پنشمنٹ نہ کرو, ہم اس کو دے دیتے, ریلیکس کر دیتے ہیں, ہم اس کو عمر قید کر دیتے. لیکن یہ اس کو کہتے کہ نہیں ہم تو اس کو, تو اس میں اوپر بیان بھی تھا شوکت علی شاہ صاحب جسٹس کا کہ بھٹو کے یا بختیار نے اس کو مروا دیا کیونکہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں بری کرانا ہے, وہ کہتے ہیں کہ زندگی بچ جاتی تو بری بھی ہو جاتا. یہاں کیا ہوا ہے, یہاں اب جب آپ نے یہ سارے کا سارا بلٹ اپ کیا ہے تو آپ نے ایک اپنے دماغ کے اندر ایک آئیڈیا بنایا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اور آپ نے باقی پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن کو آپ نے غلام بنا دیا کہ جو ہم کر رہے ہیں آپ کرو. دیکھیں نا, اگر آپ نے کبھی اس کو کسی پلان طریقے سے کیا ہوتا تو آج آپ کی یہ اب نوبت نہ. دو گواہ ہیں مین کہ جو وہاں سے نکل کے گئے ہیں اندر, اس کے اندر نان مئی کے اس کے اندر گئے ہیں زمان پارک میں. سر اس کو اگر اس طرح کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پلان کیا ہوتا, پلان تو بھٹو صاحب والا بھی انہوں نے کیا ہوا تھا, پلان یہ بھی کیا ہوا تھا. اب اس میں ایک چیز جو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے, وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا. 5 اگست کو عمران خان کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا. اس وقت سے لے کے گزشتہ 2 سالوں میں انہوں نے جب تک چاہا انفارمیشن کو کنٹرول کیا, باہر نہیں آنے دی گئی. اب چیزیں اس طرح اپنی مرضی سے مولڈ کرتے رہے. ممکنہ طور پہ اب یہ ساری چیزیں لوپ ہولز بتائے جا رہے ہیں, نکالے جا رہے ہیں, دکھائے جا رہے ہیں. لیکن ایک نہ ایک دن تو آپ نے ٹرائل کے سطح پہ آنا تھا نا. جی اور یہی وہ ٹائم اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت چونکہ حکومت بن گئی ہے اور ہم نے حکومت بنا لی ہے, اس کی مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو دور رکھنا, کر لیا نا آپ نے, کر لیا. یہ 2-2.5 سال کے عرصے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں آگے سورج نہیں ہونا تھا, سورج نہیں چڑھنا. آپ نے اس 2 سال کے عرصے میں اتنی بڑی قربانی دے دی ہے. دی امیج آف دا انسٹیٹیوشن, نظام سارا داؤ پہ پورے نہیں, ہر چیز کی آپ نے ہر ادارے کی امیج کی قربانی دے دی ہے. اب آپ اس کو واپس آپ اینٹ سے اینٹ میں جا جوڑ نہیں سکتے. آپ نے صرف 2 سال کی حکومت کے لیے, 2 سال کے اقتدار کے لیے جو اور آپ مجھے بتائیں کون سا اقتدار ہے جو واپس نہیں گیا, کون سا اقتدار ہے کہ جس کے اوپر آپ نے اب اسی مشرف نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اب ان کو کوئی کریانے کی دکان کھولنی چاہیے بے نظیر کو اور نواز شریف کو. دے ہیو نو رول ان دا پالیٹکس. جب اس نے ریفرینڈم جیتا تھا تو اس نے کہا دے ہیو نو رول ان دا پالیٹکس, ختم. او بھائی اس کے کائنات رواں ہوتی ہے. سب سے بہتر وہی ہوتا ہے کہ جو اپنا امیج جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر بحال کر کے اپنا بھی اور اپنے ادارے کا بھی. یہاں کیا ہوا, یہاں ان کو کہا گیا کہ اب تم کرو. اب ہونا کیا تھا, کوئی راستہ تو تھا نہیں. اب ان کو سارا وہی کہا گیا جو ہمارے کہا گیا تھا. یہ پتہ کہاں سے آیا, انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹیں پڑھیں کبھی ساری, سول بھی اور ملٹری بھی. سر وہ میں ٹینکی کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور میں وہاں پر دیکھ رہا تھا, یا میں گزر رہا تھا یا میں اس کے اپنا ہوٹل میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ایگزیکٹلی اس دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹس کے حساب سے بنائی گئی ہے کہ میں نے جناب وہاں پر گیا اور میں, اب وہ کہتے ہیں 300 میٹر دروازے سے, یعنی وہ ایچ ایس این کالج میں تک سارا جو ہے انہوں نے عمران خان کے گھر میں داخل کر دیا. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ عمران خان دروازے پہ میٹنگ لگا کے بیٹھا ہوا تھا. مزے کی بات ہی ہے. ہاں دروازے,
نہیں وہ تو اندر کمرے میں میں تو گیا ہوں 2 دفعہ، میں نے اسی جگہ پہ انٹرویو لیا ہے عمران خان کا. اسے ایک چھوٹی سی جگہ ہے، عمران خان کا گھر کیا ہے 2-3 کنال کا گھر ہے، اسے تو گھر ہے ہی نہیں. پھر عمران خان کی حملہ ہو چکا ہوا ہے، سیکورٹی پوری کی پوری ٹائٹنڈ ہے، موبائل جو ہے وہ سائڈ پہ رکھے جاتے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ موبائل، کہتے ہیں موبائل کہاں تھا، وہ میں تو گھر وہاں چھوڑ گیا تھا تاکہ ریکارڈنگ نہ دینی پڑے، تاکہ سی ڈی آر نہ بتانا پڑے. لوکیشن میں جرا پڑھ رہا تھا، علی اشفاق نے بڑی چیز جرا کی. پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلا جب آپ نے بندہ بھیجا تو بندہ جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جی اس کی جو وہ کہاں تھک گیا تھا، اس نے کہا جی میں چھٹی پہ تھا اس دن. اب یہ کس نے آئیڈیا دیا ہوگا؟ یہ آئیڈیا دیا ہوگا ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو پلان کیا ہے زبردستی اوپر سے. اس کو چھٹی کروائیں، اس کو ہم اسپیشلی ڈیوٹی اسائن کریں. ٹھیک، کمال ہو گیا نا. اب جب ایک دوسرا دونوں جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، نہ وہ اس کی کوئی رپورٹ بناتے ہیں اسپیشل برانچ کو دینے کے لیے، نہ وہ آگے کہتے ہیں وہ اتنا بڑا واقع ہونے والا ہے، نہ وہ ایس پی کو کہتے ہیں، نہ وہ ڈی سی کو بتاتے ہیں، نہ وہ ڈی آئی جی کو بتاتے ہیں، نہ ایون اپنے اسپیشل برانچ میں نہیں بتاتے. اب یہاں کیا ہوا؟ پہلے تو ایک تو وہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو رجسٹر ہے کہ یہ چھٹی پہ تھا، یہ کس نے لیک آؤٹ کیا ہوگا؟ یہ تو سر اگر ایڈمنسٹریشن نے، اور دوسری بات یہ کہ عدالت میں مانگا ہوگا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک موومنٹ رجسٹر ہوتا ہے تھانے میں، اس پہ جب جانے لگتا ہے بندہ تو کہتا ہے من کے روانہ از خانہ خود ہوا، یہ فارسی میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک، میں روانہ ہوا، پھر اس کے بعد اس کی واپسی ڈالی جاتی ہے، سارا کچھ کیا وہ بندوق لے کے جاتا ہے تو اس کی بندوق وہ ڈالی جاتی ہے، یہ ڈالتا ہے کتنے وقت دیا جاتا ہے، کتنے اس کو ہم نے وہ دی ہیں، اپنا گولیاں دی ہیں، سب پتہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں. مقصد روانگی ڈالے جاتے ہیں. اب جب مقصد روانگی نہیں ہے تو بے شک وہ تو گول گپے کھانے بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ ایویڈنس. دوسری چیز جو ہے جو اس نے کیا ہے، یہ 1988 میں ضیاء الحق نے یہ ایڈ کیا تھا ہمارے اس کے اندر اوتھ جو تھا کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، ٹھیک ہے، سچ کے سوا کچھ، اتنا عرب ہوتا تھا. آگے اس نے ڈالا تھا اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہو. اب اللہ کے قہر اور عذاب جس وقت ڈالا تو میں سچی بات بتاؤں، میری عدالت کے اندر بھی تفتیشی بھاگ جاتے تھے. اچھا مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اس نے احرام پہنا ہوا، انہوں نے کہا کدھر ایڈی نہ دعا سنی جائے گا فوری نازل ہو جائے. کوئی پتہ نہیں لیکن سر اس سے یہ اگر ہم حالت احرام میں نا، وہ ظاہر بات ہے احرام، وہ ظاہر بات ہے عمرے پہ گیا ہوا تھا، کوئی کھانا کھانے تو گیا نہیں تھا، اس کو پتا تھا کہ ایک محترم جگہ ہے جہاں میں نے جانا ہے، پیسہ خرچ کر کے گیا ہوا تھا نا. ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ کدھر نہ دوسرے کمرے میں بٹھا کے احرام پہن کے کہہ رہا ہوں میں جی نہیں ایک اور چیز نہیں احرام پہنا ہوا تھا وہ تو ڈھونڈا نا انہوں نے. دوسری ایک اور چیز جو ایمو پر کال ملائی گئی تھی جس کے اوپر اور بڑا، ہاں ایمو پہ کال ملائی. دوسری ایک اور چیز جو ہے کہ جب اس نے پڑھا نا یہ فکرہ کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، جھوٹ بولے تو اللہ تعالیٰ اپنا نام نہ لیا، اس نے اپنا نام نہ لیا. تو اس نے کہا وکیل نے اور جج نے کہ آپ کہو مجھ پر خدا، اس نے کہا مجھ پہ کیوں، جس نے 9 میں کیا اس پہ کیوں نہیں ہوتا، جنہوں نے کروایا ان پہ کیوں نہیں ہوتا. اب یہ وہ تمسخر ہے جو پوری زندگی آپ کا پیچھا کرے گا. اور اس میں آپ خود سوچیں کتنی تکلیف دہ بات ہے جو سوچ نہیں رہے. دس از دی ایشو. وجہ کیا ہے؟ اب شہباز شریف کو پتہ چل گیا، بلاول کو پتہ چل گیا ہے، مریم نواز کو پتہ چل گیا ہے کہ آئندہ کم از کم 15-20 سال کے لیے وہ ووٹ لے کے واپس نہیں آ سکتے اسمبلیوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ کے کندھے کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ کا کندھا شل ہو چکا ہے بندوقوں سے، اس سے ان کی ضروریات سے تنگ ہو. یہ اتنا بڑا اس وقت ایشو بن چکا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ اس کو ریپیئر کر سکیں گے، پبلک امیج، آپ ایک آدمی کو پھانسی دے سکتے ہیں، لیکن یہ ثابت کرنا کہ وہ بے گناہ تھا اور گناہ گار تھا عوام کی نظروں میں، یہ عوام نے کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے بے گناہ کو پھانسی دی تو پھر ساری زندگی آپ اپنے امیج نہیں ٹھیک کر سکتے. سر آئی تھنک وی نیڈ ٹو موو آن آور نیکسٹ ٹاپک. اور بشار الاسد کے جانے کے بعد ابو بکر الجولانی کی یہ لیڈرشپ میں پہلا انسیڈنٹ ہوا کہ جی وہاں پہ 2 ٹرائبس کے درمیان ایک ڈرائیور کو ایبڈکٹ کرنے پر لڑائی شروع ہوتی ہے، اور وہ اتنی پھیلتی ہے کہ 15 جولائی کو اسرائیل بھی اس لڑائی میں دروز کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. سوال پہلا یہ ہے کہ سیریا میں اسرائیل دروز کو کیوں پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دروز ہیں کون؟ جی اسرائیل، دیکھیں پہلی بات یہ جو سیریا کا جو علاقہ ہے نا، ہوا یہ تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب انہوں نے خلافت عثمانیہ جو ہے اس کو جو انہوں نے فتح کر لیا تو انہوں نے حصے بکھرے کرنے شروع کیے. ٹھیک ہے. تو جو
علاقہ ہے اس کا اپنا اردن ہے، فلسطین ہے، غزہ کا ہے بینک، یہ چلا گیا کس کے پاس؟ اردن کے پاس. غزہ علیحدہ تھا، غزہ اس طرف اسرائیل کے علاقے کی طرف چلا گیا تھا. لیکن شام کا جو علاقہ تھا یہ فرانس نے لے لیا اپنے پاس. ٹھیک ہے. اور وہ جو علاقہ تھا عراق کا، یہ بھی برطانیہ کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے. شام نے اس لیے لیا کہ وہاں پر میرونائٹ کرسچنس تھے وہاں پر، اور دوسرا لیبنان کا علاقہ تھا، اس کے اندر ان کی بہت زیادہ آپس میں تعلقات تھے. اور اس کے بعد ایک اور چیز یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو رومن امپائر کا وارث سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ رومن امپائر وہیں پر تھی، سب جگہ پر، یہاں وہاں پر تھی، آج بھی لیبنان میں ملیں گے. تو انہوں نے یہ کیا کہ برطانیہ نے کہا کہ ہم آپ کو تقسیم کر دیتے ہیں. شریف مکہ کو نے کہا تھا میں چونکہ ساتھ دیا خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا، تو مجھے حکومت دو پوری. ان کا حکومت خواب، تمہارا دماغ خراب ہے. انہوں نے کہا میں آل رسول ہوں اور میں جناب بنو ہاشم ہوں اور الخلافت من القریش ہے. انہوں نے کہا نا ہم نے اسے بکرے کر دیے ہیں، شام میں بھی اپنا ایک بیٹا دے دو، اردن میں بھی اپنا بیٹا دے دو، اور عراق میں بھی اپنا بیٹا دے دو. اردن میں تو بل گیا عبداللہ، آج بھی بیٹھا ہے اس کی نسل. ٹھیک. عراق میں انہوں نے فیصل کو لگانا تھا، انہوں نے پہلے فیصل کو لگایا شام میں. ٹھیک ہے. تو فیصل کو یہ نہیں مانے، تو انہوں نے 1920 کے اندر 21 کے اندر انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا شام، اور اس طرف انہوں نے فیصل کو بھیج دیا عراق، جہاں وہ بعد میں مارا گیا ابو الحسن بکر سے. یہاں پر 3 بہت بڑی جو ہے نا اپنا 2 اقلیتیں، ایک اس وقت بھی جو اگر آپ نقشہ دیکھیں سیریا کا، جو جیسے کہتے ہیں نا ریلیجس میپ جو ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ سیریا میں اس وقت جو ٹوٹل ہے سنی وہاں 74%. ٹھیک ہے. ایلوی انہوں نے اکٹھا لکھتے ہیں، ایلوی، اسماعیلی اینڈ شیعہ، یہ 13% ہے. شیعہ تھوڑے ہیں، ایلوی زیادہ ہیں. الوی بنیادی طور پر بیسیکلی نصیریوں سے نکلے. الوی نام جو تھا یہ ان کا اپنا نہیں تھا، یہ فرینچ ان کو ایلویٹس کہتے تھے. اچھا. کیونکہ یہ محمد بن نصیر تھا ایک شخص جو تھا، امام حسن عسکری جو تھے ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، لیکن اسنا عشریہ والے کہتے ہیں کہ ان کی ایک اولاد تھی کہ جس کو خطرے سے انہوں نے بچانے کے لیے، یہ اصول کافی کی حدیثیں بھی ہیں، انہوں نے ان کو بھیج دیا تھا کہ غار میں، تو جہاں وہ بڑا عرصہ تک 200-250 سال تک وہ رہے ہیں، اور ان کا رابطہ بھی تھا موکلوں کے ذریعے امام کلینی کے ساتھ. امام کلینی وہ ہیں کہ جنہوں نے کافی کی جو ترتیب دی. تو کلینی اپنے کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے موکلوں کو، وہ جا کے امام میں حاضر جو ہے، جو اس امام غائب جو ہے، اس غائب تھے، صاحب الزمان کہتے ہیں، ان سے اتھینٹیکیٹ کراتے تھے. اور وہ کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک ہے. ایک دن انہوں نے کہا ہاذا کافی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہو گئی ہے، اس لیے اس کا نام بھی اصول کافی پڑا. تو ایلویٹس جو تھے یہ کہتے کہ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں یہ بنیادی طور پر حضرت علی جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شبیہ ہے، ان کے اندر روح ان کی آ چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کو جو عبد الرحمن بن ملجم ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے نمائندہ تھا جس نے ان کو جہاں سے اوپر بھیجا ہے، اس لیے عبد الرحمن ملجم کی عزت کرتے ہیں بہت زیادہ. وہ کہتے ہیں یہ بادلوں میں رہتے ہیں اور ان کی جو چمک ہے، یہ ان کی مسکراہٹ ہے، یہ ہوتی ہے. ایلویٹ جو ہیں یہ نصیری وہاں پر ہوتے تھے. نصیری اور دروز جو ہیں ان کا آپس میں ایک ملتا جلتا، لیکن نصیریوں میں سے دروز کہتے ہیں کہ ہم نہیں، ہم موحد ہیں. موحدین بھی ان کو اپنے آپ کا نام لیتے ہیں. ان کی بھی پوری کی پوری ایک تاریخ ہے کہ جو اس علاقے کے اندر. تو دروز ہے 3%. ٹھیک ہے. اس نے 2 کام کیے فرانس نے. اس نے کہا یہ سنی پاپولیشن کے مقابلے میں اس نے ایک تو علویوں کی حکومت بنا دی، ٹھیک ہے، اس پورے سمندر کے ساتھ، اس پورے علاقے کے ساتھ، اور دروز کو آباد کر دیا گولان کی ہائٹس کے اوپر، جو بون آف کنٹینشن بٹوین سیریا اینڈ اسرائیل. اچھا 1967 کی جو وار ہوئی ہے نا جی، ٹھیک ہے، اس 1967 کی وار میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چونکہ دروز وہاں آباد تھا تو اسرائیل نے سب سے پہلے وہ جو علاقہ تھا نا سویدا کا علاقہ، یہاں پر یا تو وہ ہیں کون ہے اپنا دروز ہیں، یا وہاں پر بدو رہتے ہیں. ابھی بدو اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے. تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے اس کو کیا قبضہ. اب جب اس نے قبضہ کیا 1965 میں، اس نے کیا کیا تھا، 67 میں کیا تھا، گولان ہائٹس پتہ کر لی تھی، یروشلم لے لیا تھا، بیت المقدس لے لیا تھا، ویسٹ بینک لے لیا تھا، غزہ لے لیا تھا، سینان لے لیا تھا، اور لبنان کا. پھر اس نے ان کو دروز کو اسرائیل لے گیا. اس وقت 1.5 لاکھ دروز جو ہیں اسرائیل میں رہتے ہیں. بالکل ایسے ہے. یہ دیکھیں، یہ شامی اسماعیلی شیعوں کا فرقہ ہے، ان کی تعداد 20ویں صدی کے وسط میں 2 لاکھ تھی. ٹھیک ہے. اس فرقہ کے بارے میں اجمی دائی حسن بن حیدر فرقانی، یہ بیسیکلی اہل تشیع میں اسماعیلی وہ ہیں جو حضرت امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے کو امام مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ چلتی ہے امامت قیامت تک ختم نہیں ہوتی، ہم حاضر امام کو مانتے ہیں. ابھی جو
آغا خان ہے یہ انہیں میں سے. اچھا یہ باطنی فرقہ پر اس میں وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی خدا کا علم خاص کر انسانی شکل ہے, عقل کا علم جو فلسفیانت ہے, لیکن یہ ان کی بھی بیسیکلی اسی طرح حضرت علی کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے امام نے کہہ دیا ہوا ہے یہ عبادت بہت کو نہیں کرنی, یہ جمعرات کے دن نا مسجد کی بجائے ایک مکان میں شب پنجشنبہ یعنی شب جمعہ جو ہمارے ہوتے ہیں جیسے تبلیغی ہمارے کرتے ہیں, من کا خلوت خانہ ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں. یہ اسرائیل جو ہے ان کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی ہے. بشار الاسد نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. اچھا یہ بڑا ایک کمال کیا دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں بشار الاسد بارے مطلب پتہ کیا ہے, بشار الاسد کو جو اس وقت اتنا عرصہ ظلم ہوا ہے, آپ سوچیں کتنے لوگ مرے ہوں گے اسرائیل کے اس وقت. کل میں نے ویڈیو بھی کی, اراؤنڈ 60,000 6,17,000 بندے جو ہیں 2011 سے لے کے اب تک بشار الاسد نے مارے ہیں. 6,17,000, 60 لاکھ ریفیوجیز ہوئے ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں تھا. کیمیکل ویپن تھے, پوری کی پوری کل میں لسٹ بھی تھی, یہ کیمیکل ویپن جو اس نے مختلف جگہوں پہ پھینکے. اس نے ان لوگوں وہ اور چار باتیں مرنے والے زیادہ تر سنی پاپولیشن تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے عراق سے اس کو سپورٹ کرتا تھا ایران. ٹھیک ہے, ایران وہاں پر آپ سوچیں کہ ایران کی جو پراکسیز تھیں جو اس کو سپورٹ کرتی تھیں, جو اندر جا کے وہاں لڑتی تھیں, وہ بھی دیکھنے والے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک کتاب سید شہداء, ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب الاشتر بریگیڈ. الاشتر جو تھے مالک الاشتر جو ہے بیسک علی کے گورنر تھے, ٹھیک. کتاب سید شہداء, اس کے بعد حرکت حزب اللہ نجبہ, اس کے بعد زینبیون فاطمیون ادھر سے, یہ ان کی لوکل تھی. تو یہ سارے کے سارے اس کو سپورٹ کرتے تھے اور اس کی حکومت جو تھی ظلم. پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایک داعش کی موومنٹ شروع ہوئی, آپ کو یاد ہوگا ابو بکر البغدادی نکلے. یہ عراق میں شروع ہوئی تھی, شام میں تو موصل میں شروع ہوئی تھی. موصل سے پھر یہ ٹریول کر کے وہاں آئے, کیونکہ بیسیکلی اصل لڑائی تو جو سنی جو ٹرائی اینگل تھی نا, فلوجہ اور موصل اس علاقے میں تھی, اور وہیں پر ابو بکر بغدادی مراد, وہاں سے یہ یہاں پر آئے. ابو بکر جولانی واز بیسیکلی ان القاعدہ. اچھا, میں جب ادلب گیا تھا تو آئی میٹ ہم, یہ اس وقت وہاں سے بھاگ کے ادھر آ گیا ہوا تھا. اور اچھا یہ اسی وجہ سے امریکہ نے ابو بکر الجیلانی کو اس وقت ہیڈ منی میں رکھا ہوا تھا. اصل دیکھا ہوا یہ ہے نا, ٹرمپ نے بڑی تبدیلی لائی ہے اور ٹرمپ نے بڑا کمال کر دیا. ہوا یہ تھا کہ بشار الاسد کو ایران بھی سپورٹ کرتا تھا اور بشار الاسد کو روس بھی سپورٹ, روس اس لیے سپورٹ کرتا تھا کہ اس کی جو انطاکیہ کی وہ ہے نا پورٹ, روس کے پاس تھی, اور باقی ساری پورٹیں جو تھیں وہ امریکہ کے پاس, روس کے پاس ایک تھی. اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی وہ روس ہی گیا, وہی جانا تھا. اس سے پہلے اس کا باپ جو تھا, یہ دیکھیں نا, یہ حافظ الاسد, یہ بھی اسماعیلی ہے, یعنی نصیری ہے. نصیریوں کو شیعہ کافر کہتے ہیں, شیعہ بھی کافر کہتے ہیں, سنی بھی کافر کہتے ہیں. دروز کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دے آر ناٹ مسلم. جی دے آر ناٹ مسلم, ہاں دے آر ناٹ مسلم. لیکن وہ ہمارے بزرگ تھے, تم نے کہا کہ تم نصیریوں کو کافر کہتے ہو, کہتے ویسے کافر کہنے کو جی نہیں چاہتا. اچھا تو وہ ایک ہمدردی والی صورتحال جو ہے. بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, سمپل سی بات ہے کہ یہ جو ایکچوئل واقعہ ہوا ہے وہاں پر اس سارے سینیریو کے اندر, اس نے بشار الاسد کو روس بھی سپورٹ کر رہے تھے. اب وہاں پر امریکہ بھی آ گیا. امریکہ کہاں سے آیا؟ سعودی عرب کے تھرو. وہاں آ گئی جیش العدل, وہاں آ گیا جبہت النصرہ, وہاں آ گیا یہ سارے لوگ, وہاں آ گیا پھر اس کے بعد داعش. ٹھیک ہے, اب داعش نے یہ کیا کہ داعش نے سعودی عرب کو بھی کہا تمہاری ایسی کی تیسی, ہم تو خلافت بنائیں گے, یہ تو بادشاہت ہے. داعش نے کہا کہ یو اے کی بھی ایسی کی تیسی. اب وہ داعش ان کو پڑ گئی, لیکن داعش کو بنیادی طور پہ امریکہ نے اسٹیبلش کیا تھا, کیونکہ داعش کو اس لیے اسٹیبلش کیا تھا یورپ نے بھی, کہ پورے کے پورے علاقے کے اندر کم از کم 25 ملکوں سے مجاہدین آ کے لڑ رہے تھے, ان میں فرانس بھی, لندن بھی, باقی چیزیں. انہوں نے جب اناؤنس کیا نا تو پھر درہم و دینار بھی ان کو خلافت قائم ہو گئی. وہ سارے بیچارے 1000 ٹرکی سے گئے تھے, ود ان 3 days وہ وہاں پہنچ گئے تھے دنیا جہاں. اور آپ اندازہ کریں ان کو تیل کا کنواں دیا, اس تیل کے کنویں سے $2 ارب کماتے تھے. آپ خود نا موصل سے جب نکلا ہے عراقی امریکی نکلے ہیں تو 2000 ٹینک چھوڑ کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹینک میں کسی نے کوئی نازک سی چیز ہے ٹوٹ جائے گی, وہ ان کے حوالے کر دیا. وہاں جب یہ پہنچے ہیں تو پھر پکڑ کے ان کو مار دیا سارے جتنے بیچارے, کوئی فرانس سے تھا, کوئی بیلجیم سے تھا. ایک تو میں بیلجیم میں برسل میں وہ مل کے بھی آیا تھا, کچھ لوگ تھے وہاں پہ جو بیچاروں کی فیملیز تھے, جن کو چارلو بیڈو والا علاقہ ہے وہی علاقہ جیسے مارنے گئے تھے. تو یہ عرب علاقہ ہے اس کے اندر, برسلس کے اندر. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب وہاں یہ ہے کہ اب جولانی ان میں سے نکلے. اب ٹرمپ جب آیا تو اس نے کہا نہ روس لڑے گا نہ ہم لڑیں گے. اچھا, جب وہ ختم ہو گیا
تو بشار الاسد تو 3% تھا, تو 3% تو نہیں رہ سکتا تھا نا, تو 74% کو 74 ٹیک اوور. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو نیچے لوگ تھے نا, جنہوں نے دروز جو تھے وہ ان پہ قتل کرتے تھے, مارتے تھے, اغوا کرتے تھے, گزشتہ 12 سال وہ بدوؤں نے ان پہ کیا حملہ. تو دروزوں کی مدد کرنے کون آیا؟ اسرائیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدو جو کہ بشار الاسد کے خلاف تھے وہ اسرائیل کے بھی خلاف ہو گئے, اور اسرائیل کس کے خلاف ہو گیا؟ دروز کے, اور ساتھ کس کے؟ بشار الاسد کے. تو سر اس کا اب یہ جو سیز فائر ہوا اس میں جارڈن نے بھی ایک رول پلے کیا ہے بٹوین سیریا اینڈ اسرائیل, اور امریکہ ہر دفعہ 3-4 محاذ ہو گئے ہیں جی دنیا میں, ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار ایک ہی کام کرتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی پچ کرتا ہے کہ جی ان کو نوبل پرائز دے دیا جائے. سر یہ آج تک سمجھ نہیں آئی. اب یہ انڈیا پاکستان ہم نے کہا, پھر اسرائیل ایران, اسرائیل نے کہہ دیا, اب یہ سیریا اور اسرائیل کے درمیان ہو گیا سیز فائر. دیکھیں ٹرمپ ایسی چیز ہے, ایک بات یاد رکھیں, اسرائیل کا وجود جو ہے یہ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل وجود. تب بھی تبصرہ کریں نا, اسرائیل کے وجود کو ریلیجس وجود کے طور پہ لیں. یہ ایک زائنسٹ صہیونی وجود ہے جو وہاں پر ایک مذہبی ریاست کے قیام کے لیے آیا. اس لیے ٹرمپ کا جو وجود ہے یہ ایک ریلیجس وجود ہے. اچھا, ٹرمپ جو ہے یہ ایونجلسٹ کرسچنس ہیں, جو کرسچن زائنزم جس کو کہتے ہیں, ان کی پوری سپورٹ کے ساتھ برس اقتدار آیا. اور وہ کرسچن ایونجلسٹ ساتھ فنڈامنٹلسٹ بھی کہہ لیں, 57% ہیں امریکہ میں. پروٹیسٹنٹ ایونجلسٹ جو ہیں وہ 57% ہیں. وہ مجسمے نہیں لگاتے تھے مریم کے, بھی مریم کے مجسمے نہیں لگاتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ جو ہے ایک دفعہ صلیب پہ چڑھ کے سب کے گناہ بخشوا کے چلے گئے ہیں. بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, بہت کٹر قسم کے لوگ ہیں وہ. کبھی آپ جائیں تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کی جو واپسی ہے وہ اس وقت ہوگی کہ جب یہودی جو ہیں وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیں گے. اچھا, 50 سال تک امریکہ کی قرارداد منظور کی ہوئی تھی کہ ہم مانتے ہیں کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہونا چاہیے. ہر 6 مہینے کے بعد امریکی پریزیڈنٹ جو تھا اس کو سائن نہیں کرتا تھا, ریورٹ بیک کر دیتا تھا. اچھا, پچھلی دفعہ جب ٹرمپ آیا ہے تو اس نے سائن کر دیا. یہ امریکن پالیسی کے بہت خوفناک اگینسٹ تھا کہ تم نے کیا کر دیا. اب امریکہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے راضی کرو, جو ایونجلس کہتے ہیں, عربوں کو راضی کرو, ان کو راضی کرو, پاکستان کو راضی کرو. اور کچھ نہیں تو 2 سال 1.5 سال بلڈنگ تو بنانا. تو وہ اصل چیز ہے. تو ٹرمپ کو بہت جلدی ہے, پہلے بھی اس کو جلدی تھی. ابراہیم اکارڈ اسی کی بیبی ہے, اسی نے کہا تھا یہ میری بیبی ہے. اس سے پہلے آپ نے اوسلو اکارڈ جو ہوا تھا بالکل اور طرح کا تھا. ٹھیک, ابراہیم اکارڈ میں تو سارے کو سارا, اس نے تو فلسطین اور اس کا مانتا نا اوسلو اکارڈ. ابراہیم اکارڈ میں تو اس نے کہا سارے مل کے حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, اور مسلمان بھی مانتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کو مانتے تو ٹھیک ہے, لیکن مسلمان تو کہتے ہیں لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء, ہم تو نہیں دوست, تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ ہے اصل ایشو. ٹرمپ کو جلدی ادھر سے ہے, اپنے جو ایونجلسٹ سے ان سے, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہتا ہے. ٹرمپ کی پرسنالٹی کو آپ دیکھیں نا کہ زندگی بھر, پوری زندگی اس نے لائم لائٹ میں رہنے کی کوشش کی ہے. وہ بیبی ڈے آؤٹ کے اندر وہ آ رہا ہے, کبھی کہیں آ رہا ہے, کبھی کہیں آ رہا ہے. ابھی پیسٹن جو لسٹ ہے اس میں دیکھیں کیا کچھ نکلتا ہے وہ. تو ٹرمپ از بیسیکلی کہتے ہیں اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں. اب وہ چاہتا ہے میں کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں. مجھے یاد ہے مشرف بہت ملتا جلتا تھا اس سے. مشرف کی ماں کا ایک انٹرویو آیا تھا, اچھا, جس وقت یہ کیا ہے نا وہاں پر, اس پہ گیا نا آگرہ, تو کہتے ہیں کہ میری بہت بڑی خواہش ہے, اور میں نے بیٹے کو کہا ہے کہ بیٹا یہ کشمیر کا مسئلہ تیری زندگی میں حل ہو جائے. تو اس میں نے کالم لکھا تھا کہ میں نے کہا ماں جی کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا, اس لیے ٹرمپ کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور اسرائیل کا مسئلہ بہت بڑا. تھینک یو سر, اٹس گیٹنگ لینتھی. انشاءاللہ اس پہ کسی دن اور گفتگو کریں گے کہ ابراہم اکارڈ کو جو ہے وہ کون قبول کرنے جا رہا ہے اور کس پہ کتنا کس طرح سے پریشر آ رہا ہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.